السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل لولیک الفرج۔ پروگرام خلاصہ قرآن میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے 20ویں پارے کا خلاصہ۔ مفسرین قرآن نے 20ویں پارے کو بھی 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے، کہ جس میں پہلا حصہ ہے سورہ نمل کا بقیہ حصہ، دوسرا حصہ ہے سورہ قصص مکمل، تیسرا حصہ ہے سورہ عنکبوت کا ابتدائیہ حصہ۔ پہلے ہم آتے ہیں سورہ نمل کے بقیہ حصے کی جانب، کہ اس میں اللہ پاک نے 2 باتوں کو ذکر فرمایا ہے۔ پہلے موضوع میں توحید کے 5 دلائل ذکر کیے گئے ہیں۔ پہلا دلائل کیا ہے؟ آسمان، زمین، بارش اور کھیتوں کا نظام وہی چلاتا ہے، مجبور، بے بس، لاچار کی فریاد کو وہی سنتا ہے، اور اس کے علاوہ کوئی نہیں سنتا، بلکہ وہی فریاد رسوں کی فریاد سننے والا ہے، ان کی دعائیں قبول کرنے والا ہے۔ زمین اور یعنی کہ زمین، نہریں، پہاڑ اور سمندروں کا نظام بھی اللہ پاک ہی سنبھالے ہوئے ہے، اللہ پاک ہی چلاتا ہے۔ بحری اور بری تاریخیوں میں راستوں کو وہی نکالتا ہے، اور انسانوں کے سامنے ان راستوں کو وہی آشکار کرتا ہے، اور ہواؤں کا نظام وہی سنبھالے ہوئے ہے۔ پانچویں دلیل ہے پہلی بار بھی اسی پروردگار عالم نے پیدا کیا تھا، اور جب انسان اس دنیا سے چلا جائے گا، یعنی کہ مر جائے گا، تو اس کے بعد دوسری مرتبہ بھی انسان کو وہی پیدا کرے گا۔ دوسرا جو موضوع بیان کیا گیا ہے وہ ہے قیامت کا تذکرہ کیا گیا ہے، کہ سور پھونکا جانا اور پہاڑوں کا ہواؤں میں بادلوں کی طرح اڑنا، اور قیامت کے دن سب کا جمع ہونا، نیک لوگوں کو ان کے نیک اعمال کا یعنی کہ جزا دینا، اور برے لوگوں کو ان کے برے اعمال کی سزا دینا، یہ یعنی کہ قیامت کے دن سے مخصوص ہے۔ اب ہم آتے ہیں اس کے دوسرے حصے کی جانب۔ سورہ قصص میں 2 باتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ قصص کا مطلب ہے یعنی کہ قصے بیان کرنا، تو اس میں یعنی کہ قصے بیان کیے گئے ہیں، 2 قصے بیان کیے گئے ہیں۔ ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا تفصیلی قصہ بیان کیا گیا ہے، دوسرا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور قارون کا قصہ بیان کیا گیا ہے۔ اب ہم آتے ہیں سورہ عنکبوت کی جانب، کہ سورہ عنکبوت کے ابتدائی حصے میں 3 باتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ پہلا ہے توحید، مشرکین کے بت یعنی کہ مکڑی کے جالے سے بھی زیادہ کمزور ہیں۔ رسالت میں آزمائش من جانب اللہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، اور آزمائش ضرور آتی ہے، کیونکہ اللہ پاک اپنے بندوں کو، اپنے نیک بندوں کو، اپنے پسندیدہ بندوں کو آزمائش کے ذریعے ہی، مصیبت کے ذریعے ہی یعنی کہ آزماتا ہے۔ اور اس زمن میں چند انبیاء کرام کے قصے بیان ہوئے ہیں، کہ جن کو اللہ پاک نے آزمایا ہے مصیبت کے ذریعے۔ تیسرا موضوع اس کا قیامت کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اب ہم آتے ہیں اس پارے کے ان اصول کی جانب، کے جو انسان کی زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے بہترین اصول شمار کیے جاتے ہیں۔ دعا قبول ہونے کی 3 شرائط بیان کی گئی ہیں، کہ دعا قبول کرنے والا یعنی کہ دعا مانگنے والا پریشان حال ہو، اور خدا کے علاوہ وہ کسی کو مد نظر رکھے بغیر وہ صرف اور صرف خدا کا خیال اپنے دل و دماغ میں رکھے ہوئے خدا سے دعا مانگے، اور موجودہ حالت پر یعنی کہ موجودہ حالت کا برا ہونا۔ سورہ نمل کی آیت نمبر 62۔ زمین میں گھومو پھرو، اور یعنی کہ اس میں جو عبرت ناک واقعے ہیں ان سے عبرت اور درس حاصل کرو، اور گنہگاروں کا انجام دیکھو کہ ان کا انجام کیا ہوا۔ سورہ نمل کی آیت نمبر 69۔ خداوند عالم تمہارے رازوں سے آگاہ ہے، خداوند عالم تمہارے رازوں کو بخوبی جانتا ہے۔ سورہ نمل کی آیت نمبر 74۔ خدا نے جو نعمتیں تمہیں عطا کی ہیں ان سے ہرگز گنہگاروں کا راستہ نہ اپنا، یعنی کہ نعمتوں کی جو قدردانی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ خدا نے جو نعمتیں عطا کی ہیں ان کو اچھے کاموں میں استعمال کیا جائے، یہ ان نعمتوں کا شکرانہ ہوتا ہے۔ اگر ہم اللہ پاک کی دی ہوئی نعمتوں کو برے کاموں میں استعمال کریں گے تو وہ کفران نعمت ہے، کہ جس کے متعلق اللہ نے فرمایا ہے اگر تم میرا کفران نعمت کرو گے، میری نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، تو بے شک میرا عذاب سخت ہے۔ سورہ قصص کی آیت نمبر 17 ہے۔ ہرگز گنہگاروں کی سرپرستی نہ کرو۔ سورہ قصص کی آیت نمبر 17۔ قرآن کی ثقافت میں باپ کے لیے یہ حق ہے کہ وہ اپنی بیٹی کے لیے ایک یعنی کہ بہترین شوہر کا انتخاب کر سکتا ہے، ایک بہترین ہمسفر کا انتخاب کر سکتا ہے۔ سورہ قصص کی آیت نمبر 27۔ جو اپنی ہوس کی پیروی کرتا ہے وہ گمراہ ہے۔ سورہ قصص کی آیت نمبر 50۔ جو صبر کرے اور برائی کو نیکی کے ذریعے دفع کرے، یعنی کہ اگر کوئی ہمارے ساتھ برا سلوک کر رہا ہے تو ہم اس کے برے سلوک کو دفع کرنے کے لیے بدلے میں
ہم اس کے ساتھ نیکی کر لیں تو اور انفاق کرے اور اسے اللہ پاک دوہرا یعنی کہ دگنا اجر عطا فرمائے گا۔ سورہ قصص کی آیت نمبر 54۔ جو توبہ اور نیک اعمال انجام دیتا رہے گا تو اللہ تعالیٰ اسے اس کے لیے یعنی کہ فلاح اور کامیابی اللہ تعالیٰ نے معین کر رکھی ہے، جس کی امید وہ اللہ تعالیٰ سے ہی رکھتا ہے۔ سورہ قصص کی آیت نمبر 67۔ جس طرح خدا نے تمہارے ساتھ نیکی کی ہے تم بھی اسی طرح لوگوں کے ساتھ نیکی کرو۔ سورہ قصص کی آیت نمبر 77۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ جیسے ہی ایمان لائے ہو تو تم سے کوئی بھی یعنی کہ امتحان نہیں لیا جائے گا۔ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 2۔ والدین کی اطاعت کرو لیکن ان باتوں میں نہیں کہ جن میں وہ تمہیں خدا کی نافرمانی کا حکم دیتے ہوں۔ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 8۔ نماز کو قائم کرو کیونکہ نماز تمہیں ناپسندیدہ کاموں سے برے کاموں سے دور رکھتی ہے۔ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 45۔ آخر میں حق تعالیٰ سے ہماری یہی دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں قرآن کی ان تعلیمات پر عمل کر کے اپنی دنیا اور آخرت اپنی زندگی سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حق تعالیٰ سے ہماری اول و آخر یہی دعا ہے کہ ہمارے آخری نجات دہندہ امام زمانہ کا جلد از جلد ظہور فرمائے، ہمیں ان کے اعوان انصار میں شمار فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع الدعاء اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل لوليك الفرج والسلام۔ التماس دعا۔